اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المیامین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ آج کا جو درس ہے اور دوسرا جو جلسہ ہوگا، دونوں، آج کا پہلا جلسہ اور دوسرا، دونوں جو جلسے ہیں یعنی دونوں جو درس ہیں وہ اس لحاظ سے بہت اہمیت کے حامل ہیں کہ پریکٹیکلی زندگی میں بہت کام آنے والے ہیں اور یعنی پریکٹیکلی زندگی میں ان کا تعلق بہت زیادہ ہے۔ بات کو ہم یہاں سے شروع کریں کہ اللہ نے جب انسان کو ایک زندگی دی ہے اور یہ جو زندگی انسان کی ہے، اس زندگی کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ کس اعتبار سے تقسیم کر سکتے ہیں؟ ایک دفعہ یہ زندگی انسان کی انفرادیت سے تعلق رکھتی ہے، یعنی آپ کی زندگی ایک انفرادیت کے موجوبے کا نام ہے، یعنی آپ اور آپ کا خدا، یعنی آپ کا فعلاً کوئی تعلق نہیں ہے کسی سے۔ مثلاً آپ نے کہا کہ میں اور میری عبادت، میں اور میری نماز، میں ہوں اور میرا خدا، یعنی انسان کا انفرادیت ایک زندگی۔ بہت سے لوگ ہیں، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، جو کسی سے تعلق نہیں رکھتے۔ شاید مل جائیں گے ایسے لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم اپنی زندگی میں ہمیں کسی سے کوئی تعلق نہیں، حتیٰ ماں باپ سے بھی، مثلا شاید مل جائیں گے۔ ورنہ ایک ہے یہ زندگی، ایک زندگی، اگر ضروری نہیں اس کا کہ وجود نہ ہو، لیکن انفرادیت ایک موضوع زندگی کا انفرادیت سے تعلق ہے، یعنی ایک زندگی کا اگر اقسام کریں زندگی گزارنے والوں کی تو ایک قسم کیا ہے، کہتے ہیں انفرادیت زندگی، یعنی اس کو نہ کسی ذات سے کسی دوسرے کی ذات سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی سے کوئی مطلب ہے، کہا میں ہوں اور میرا خدا، مختصر۔ دوسری زندگی کون سی ہے؟ دوسری زندگی کہتے ہیں اجتماعی زندگی۔ اگر اقسام کریں تو ایک اجتماعی زندگی، اس اجتماعی زندگی میں کون کون ہے؟ ماں باپ، بہن بھائی، خاندان کے گھر کے افراد، فیملی ممبر جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی ایک انسان ہے زندگی گزار رہا ہے۔ اور اس کو اور آگے بڑھا دیں، ہاں، لیکن کس طرح کہتے ہیں ان زندگی کی ایک اور قسم ہے، وہ کہتے ہیں معاشرتی زندگی۔ اس کی تیسری قسم اگر کریں تو معاشرتی زندگی بنے گی، اس میں ہمسائے ہیں، دوست احباب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ممکن ہے کوئی اجتماعی زندگی کو اور معاشرتی زندگی میں فرق نہ کرے، امکان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن انسانی زندگی ان چیزوں کے ارد گرد ہے، یا انفرادیت ہوگی یا اجتماعی ہوگی، اور اجتماعی ہوگی یا تیسری قسم اگر آپ دیکھیں تو اجتماعی میں تیسری قسم کون سی ہے؟ معاشرتی زندگی۔ معاشرتی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اب وہ معاشرتی زندگی، اس میں انسان کی سوشل لائف بھی شامل ہے، یعنی کچھ لوگ ہوں گے، کچھ افراد ہیں، آپ دیکھتے ہیں گھر پہ بھی توجہ دیتے ہیں، اپنی انفرادی زندگی بھی گزارتے ہیں، اجتماعی زندگی میں بھی گھر پہ بھی توجہ دیتے ہیں، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، ان کو بھی وقت دے رہے ہیں، اور اس کے بعد ہمسائے، دوست احباب، سوسائٹی، معاشرتی زندگی، سوشل ورک میں بھی وقت دیتے ہیں۔ تو ہم اب دیکھیں تو ہماری زندگی گزارنے کے کچھ اقسام ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اب ان اقسام کے اندر بہت ساری چیزیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں۔ کیا آتا ہے؟ انسان جب اگر کسی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، کسی کے ساتھ جب زندگی گزارتا ہے، گھر کے اندر زندگی گزار رہا ہے۔ اب ہماری بحث جو ہے وہ زیادہ تر جو ہماری گفتگو آج کی ہوگی وہ اجتماعی ہے یا معاشرتی ہے، انفرادی سے اس کا تعلق نہیں ہوگا، کیونکہ جو موضوع ہم بیان کریں گے اس کا تعلق سامنے والا کوئی دوسرا ہو شرط ہے، یعنی انسان کی اپنی ذات اس میں شامل نہیں ہے، یعنی سامنے والا دوسری پارٹی جسے ہم کہہ سکتے ہیں تھرڈ پارٹی وہ شامل ہے، یعنی یا وہ اجتماعی زندگی کے اندر ہو سکتا ہے یا معاشرتی زندگی۔
یا معاشرتی زندگی مراد وہی ہے کہ انسان سوشل لائف میں زندگی گزار رہا ہے، دوسروں کے کام بھی کر رہا ہے، یہ کام بھی کر رہا ہے، وہ کام بھی کر رہا ہے، مختلف کاموں کو انجام دے رہا ہے۔ اچھا، اب وہ کون سا موضوع ہے کہ جس کے لیے قرآن نے بھی اس موضوع پر آیت قرآن خداوند متعال نے اس موضوع کو بھی اپنی کتاب میں بیان کیا۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موضوع کو بھی بیان کیا ہے۔ اچھا، اب یعنی وہ کون سا ایسا موضوع ہے کہ جس کے متعلق اگر ہم دیکھیں آیت قرآنی موجود ہیں، معصومین کے حدیث موجود ہیں، سیرت معصومین کے واقعات موجود ہیں، ائمہ معصومین کے اقوال موجود ہیں، پھر اس وقت غیر معصوم کے واقعات نظر آتے ہیں اس موضوع میں۔ وہ ہے موضوع کون سا موضوع؟ اس موضوع کا نام ہے معاف کرنا۔ آج کا جو موضوع ہے معاف کرنا۔ اب یہ معاف کرنا، اب دیکھیے قرآن مجید میں پروردگار عالم نے اپنے رسول کو جو حکم دیا ہے اس کے اندر کیا باتیں کہیں، اس کے بعد ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موضوع کتنا ہمیں نظر آتا ہے۔ اب دیکھیں جو آیت کریمہ تھی جس کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں خداوند متعال نے کیا کہا کہ خوشحال ہیں وہ لوگ کو الذین، یعنی وہ لوگ ينفقون فی سراء و ضراء، چاہے وہ حالت خوشحالی کی حالت میں ہو چاہے وہ پریشانی کی حالت میں ہو، دونوں حالتوں میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں۔ الذین ينفقون، وہ لوگ انفاق کرتے ہیں۔ کون لوگ؟ چاہے وہ پریشانی کی حالت میں ہو، تنگ دستی کی حالت میں ہو، چاہے خوشحال ان کے حالات اچھے ہوں تو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور معاف کرتے، غصے کو پی جاتے ہیں۔ والعافین عن الناس، معاف کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور پروردگار عالم نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ کے اندر دیکھیں ان افراد کی جو لوگ انفاق کرتے ہیں ان کی صفت کو بیان کیا ایک، پھر اس کے بعد فرمایا کہ وہ لوگ جو انفاق کرتے ہیں چاہے ان کے حالات اچھے ہوں چاہے حالات پریشان ہو، درمیانی حالات ہوں یا فقر و فاقے میں ہو، لیکن وہ لوگ مشکلات میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پی جاتے ہیں، معاف کرتے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والوں کو، اللہ جو ہے نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب آتے ہیں آگے، اس کے بعد دوسری آیت کریمہ جو ہے وہاں پر بھی سورہ اعراف کی آیت نمبر ہے 199 کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنے رسول کو 3 حکم دیے۔ خداوند متعال نے 3 حکم دیے ہیں۔ نمبر 1، پہلا حکم کیا دیا ہے؟ پہلا حکم دیا ہے کہ معاف کرو، پہلا حکم دیا ہے کہ معاف کرو، دوسرا حکم دیا ہے کہ نیکی کا حکم دیا کہ نیکی کرو، اور تیسرا حکم دیا ہے کہ نادان اور جاہل لوگوں سے کنارہ کش اختیار کرو۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 199 میں خداوند متعال نے یہ 3 حکم اپنے رسول کو دیے ہیں کہ پہلا کام ہے کہ معاف کرو، دوسرا کام ہے نیکی کا حکم دیا ہے۔ اچھا، اب تیسرا ہے کہ نادان لوگوں سے دور رہو۔ یہ اچھا، اس کے علاوہ اور آتے ہیں آیت کریمہ کی طرف۔ سر اس سے پہلے جو آپ نے سورہ پڑھا، آیت پڑھی تھی، وہ کون سی تھی؟ سورہ آل عمران آیت 134۔ تیسری آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 149۔ میں صرف ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اگر نیکیوں کو آشکار کرو یا مخفی رکھو یا برائیوں سے صرف نظر کرو، خدا بخشنے والا ہے، وہ قادر اور توانا ہے۔ یعنی یہاں پر پروردگار عالم نے سورہ نساء آیت نمبر 149 میں ارشاد فرمایا کہ اگر نیکیوں کو آشکار کرو چاہے مخفی رکھو یا برائیوں سے صرف نظر کرو، کون؟ تو تمہیں، یعنی بریکٹ میں یہ، تو تمہیں اللہ جو ہے تمہیں اللہ اس کی جزا دے گا۔ اگر تم نے جو یہ کام کیا برائیوں سے صرف نظر کیا تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا، اور خدا بخشنے والا ہے، قادر اور تواں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور آیت ہے کہ جس سورہ شورى آیت نمبر 37 آیت نمبر 37، اس میں بھی پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور شرمناک باتوں سے اجتناب کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور شرمناک باتوں سے اجتناب کرتے ہیں اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ 4 آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے صرف پیش کیا کہ ان 4 آیات میں اور بھی مختلف آیات ہیں کہ جس میں دیکھیں معاف کرنے کا ذکر پیش کیا گیا ہے۔ یعنی خداوند متعال معاف کرنے کو صرف نظر، درگزر
اس کو بہت پسند کرتا ہے. اور اس کا جو یہاں پر میں آپ کے سامنے اب آتے ہیں کہ دیکھیے یہاں تک میں نے آپ کے سامنے آیت قرآنی پیش کی. یہ قرآن کی نگاہ میں ان چار آیتیں پیش کی کہ دیکھیے صرف نظر کرنا, معاف کرنا, درگزر کرنا, اللہ نے اپنے رسول کو حکم بھی دیا نیکی کے حکم کے ساتھ ساتھ, پھر بتایا کہ وہ اگر تم صرف نظر کرو گے تو اللہ تمہیں جزائے خیر دے گا. اور اس کے بعد اب آتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ, اب یہ جو میں پیراگراف پڑھ رہا ہوں یہ کتاب کا نام ہے ذات حیات. کتاب کا نام ہے ذات حیات, جو پہلے میں نے بیان کی تھی کہ اگر جن کو قرآن کا مختلف سوروں قرآن کے متعلق اگر کسی کو درس دینا ہے تو یہ ذات حیات بہت اچھی کتاب ہے. جب مبلغین کے جو دروس ہوئے تھے یہاں پر, اس پہ ہم نے اس کتاب کو تعارف کرایا تھا اس کتاب کا کہ ذات حیات نام ہے, 2 جلدی کتاب ہے. قرآن کے مختلف اس میں یعنی تمام سوروں کا بہت اچھا تعارف کرایا ہے اور اچھی گفتگو انہوں نے کی ہے. دیکھیں اسی کتاب میں فرمایا, انہوں نے لکھا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ غفار ہے, جس کے معنی ہے بڑی بخشش والا, یعنی اللہ کیا ہے, بخشش والا ہے, مہربان ہے. یہ لفظ قرآن میں 5 مرتبہ آیا, یعنی قرآن میں لفظ غفار 5 مرتبہ آیا. اللہ کا ایک نام ہے غفور جس کے معنی ہے بخشنے والا, اور یہ لفظ قرآن میں 70 مرتبہ آئے. ٹھیک ہے, یہ 2 باتیں انہوں نے بیان کر دی, غفار اور غفور, یہ کے معنی بتا دیے. قرآن میں ایک 5 مرتبہ, ایک 70 مرتبہ آیا. اچھا, اب وہ تبصرہ کرتے ہیں کہ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق پر کتنا مہربان ہے. یعنی اگر ہم یہ دیکھتے ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں اور جب اس لفظ کو ہم اتنی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ غفور کا لفظ آیا ہے, غفار کا لفظ آیا ہے, ابھی غافر کا لفظ آئے گا, تو تمام لفظ جو ہے خدا کی بخشش کے اوپر دلالت کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنی مخلوق پر کتنا مہربان ہے. اب دیکھیے اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق پر کتنا مہربان ہے, ایک, اور سزا دینے میں کوئی خوشی محسوس نہیں کرتا. یعنی اللہ جو ہے وہ سزا دینے میں خوشی محسوس نہیں کرتا, بلکہ اس کی کوشش ہے کہ گناہگار کسی طرح اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تاکہ اللہ ان پر اپنی یعنی جو غفار, غفور اور غافر کی صفات کے مطابق گناہ معاف کر سکے. یعنی خداوند متعال جو غفار ہے, جو غفور ہے, خدا یہ چاہتا ہے کہ بندہ کسی نہ کسی طرح توبہ کر لے تاکہ خدا اسے معاف کرے. اب دیکھیں یہاں پر ہمارا موضوع کیا ہے, خدا بخشنے والا ہے, خدا معاف کرنا, معافی تو مانگو اس سے. اب یہاں پر میں ایک روایت اصول کافی کی کوٹ کر دیتا ہوں. وہ کیا روایت ہے, وہ 5 چیزیں ہیں. جناب آدم نے, دیکھیے یہ روایت اس سے بیان کر رہا ہوں کہ توبہ کا ذکر آیا ہے کہ خدا معاف کرنا چاہتا ہے, اور خداوند متعال نے اپنی جناب آدم نے جب سوال پوچھا, جناب آدم نے ایک سوال پوچھا تھا, شاید پہلے روایت بیان ہوئی ہے, بہرحال موضوع کے تحت تو بیان کر دیتا ہوں کیونکہ یہ موضوع آیا ہے کہ خدا دیکھیں کتنا معاف کرنے والا ہے, کتنا رحم کرنے والا ہے. اس کے مطابق یہ جو روایت میں بیان کر رہا ہوں اس موضوع کے مطابق ہے کہ جناب آدم نے پروردگار سے سوال پوچھا کہ خدا بندہ تو نے شیطان کو تو سب کچھ دے رکھا ہے, یعنی آگے سے بھی آئے گا, پیچھے سے بھی آئے گا, دائیں سے بھی بہکا سکتا ہے, دائیں بائیں آگے, ہر طرح سے شیطان جو ہے وہ بہکا سکتا ہے. تو میری اولاد یعنی میری اولاد کو کیا دیا تو نے؟ یہ روایت سنی آپ نے پہلے, کیا دیا خدا نے؟ عقل نہیں, وہ اس روایت میں ویسے تو عقل دی ہے, نہیں وہ تو ہے تو, لیکن پوری روایت کیا ہے, توبہ تو بھی ہے اس میں, لیکن یعنی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ روایت اگر میں نے پڑھی ہے پہلے, اتنا تو یاد ہے کہ انشاءاللہ پڑھی. اب یہ نہیں معلوم کہ آپ کی کلاس میں پڑھی ہے یا پہلے کہیں پڑھی ہے, کسی دوسری کلاس میں تو پڑھی ہے انشاءاللہ. کہ 5 چیزیں ایسی ہیں, یعنی اللہ نے جواب میں 5 چیزیں بیان کی. وہ کیا تھی؟ جناب آدم نے جب سوال کیا پروردگار عالم سے, آدم علیہ السلام نے, تو اللہ نے جواب دیا کہ آدم ہم نے تمہاری اولاد کو 5 چیزیں عطا کی. عقل, دین, حیا, نہیں یہ والی نہیں, یعنی پڑھی. پہلی چیز کا اے آدم سنو, ہم نے تمہاری اولاد کو پہلی چیز جو عطا کی وہ یہ کہ اگر وہ نیکی کا ارادہ کرے, انجام نہ دے تب بھی ہم اسے نیکی, اس کی نیکی لکھ دیتے ہیں. یعنی نیکی کرنے کے لیے دیکھیں خدا غفور الرحیم ہے, یہاں غفار ہے نا, بحث ہمارے غفور الرحیم ہے, تو خدا کتنا غفور الرحیم ہے کہ آپ نے ایک ارادہ کیا نیکی کا. اب میں آپ کو اس کی مثال بھی دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. میں آپ کو اس کی مثال دوں. مثال کیا ہے کہ آپ روڈ سے گزر رہی ہیں, آپ نے دیکھا کہ ایک پتھر وہاں پڑا ہوا ہے,
آپ نے کہا پتھر میں ہٹا دوں، کسی کو چوٹ لگ جائے گی، کوئی بچہ یا کوئی خاتون یہاں سے گزرے اسے چوٹ لگ جائے گی، آپ نے ارادہ کیا، آپ نے ارادے کا جیسی چاہ کے میں ہٹاؤں، اس سے پہلے کسی نے وہ ہٹا دیا، تو آپ کو اس نیکی کے ارادے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ایک نیکی لکھ دے گا۔ اور بھی بہت ساری چیزیں، بہت ساری مثالیں آپ اپنے دوست احباب میں، یعنی کوئی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے نیکی کا ارادہ کیا کہ میں مطلب آپ نے سوچا کہ میں کوئی بے حجاب ہے، مثلا آپ کی وہ والی مثال دیتے ہیں جو زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے، آپ نے کہا ایک بے حجاب خاتون ہے، اس کو سمجھاؤں میں کہ بھئی میرا آپ نے ارادہ کیا کہ اس کو سمجھایا جائے کہ بھئی حجاب کرو واجب ہے اور یہ اس سے گناہ ہوتا ہے، تمام چیزیں آپ نے ارادہ کیا، لیکن اس سے پہلے دیکھا وہ باحجاب بن گئی تو پتہ چلا کسی نے اسے پہلے رائے راست پر لے آئی، ہدایت دے دی، تو وہ آپ کا یعنی آپ اس میں مختلف مثالیں آ سکتی ہیں۔ یعنی دیکھیں خدا کتنا رحمان و رحیم ہے کہ آپ نے ارادہ کیا، خدا کہتے ہیں آدم تیری اولاد اگر نیکی کا ارادہ بھی کرے گی تو ہم اس اگر نیکی انجام نہ دے تب بھی ہم اسے ایک نیکی لکھ دیں گے۔ دو، خدا کہتا ہے آدم اگر تیری اولاد نیکی کے ساتھ ساتھ، نیکی کے ارادے کے ساتھ ساتھ اگر وہ نیکی کا کام انجام دے دے تو ہم ایک نہیں بلکہ 10 نیکیاں لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ خدا، یہ غفور ہے، یہ رحیم ہے، یہ رحمان ہے، یہ معاف کرنا، یہ خدا دیکھیں خدا کی خود صفات ہے نا۔ تیسرا خدا یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی جناب آدم سے مخاطب کرتا ہے کہ اگر تیری اولاد میں سے کوئی بھی گناہ کا ارادہ کرے تو ہم اس گناہ کو نہیں لکھتے جب تک وہ انجام نہ دیتا۔ چوتھا، اگر وہ انجام دے دے گناہ کے ارادے کے بعد اگر وہ انجام دے دے تو اسے ہم ایک ہی لکھتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لکھتے ہیں، یعنی ایک ہی گناہ لکھتے ہیں۔ اور بعض روایتوں کو اس پر اگر ہم ضمیمہ کریں تو اس میں یہ بھی ہے کہ اگر اس نے بعض میں 3 گھنٹے ہیں روایت میں، بعد میں 7 گھنٹے، اگر 7 گھنٹے کے اندر اگر وہ توبہ کر لے تو اس کو بھی ہم معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس روایت میں البتہ یہ 4 چیزیں ہو گئیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نیکی کا ارادہ، دوسری چیز نیکی کے ارادے کا تھا اس کو انجام دینا، تیسری چیز ہے گناہ کا ارادہ اگر کرتا ہے تو گناہ نہیں لکھتے، چوتھی چیز ہے گناہ کے ارادے کے ساتھ گناہ انجام دیتا تو ایک لکھتے ہیں، اور پانچویں آخری چیز ہے اگر وہ سچے دل سے اگر توبہ کر لے تو ہم اس کے سارے گناہ معاف کر دیں۔ یہ 5 چیزیں ہو گئی یہاں پر جو ضمنی طور پہ ایک روایت میں نے بیان کر دی، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے آپ کے سامنے جو چیزیں اب تک معافی کے اعتبار سے جو چیزیں بیان کی ہیں اس میں سب سے پہلے ہو گئی آیات کا بیان کیا خدا۔ اب آتے ہیں ہم کہ معصومین علیہ السلام کی سیرت میں دیکھیے، اچھا ضمنی طور پہ میں ایک روایت بیان کر دیتا ہوں، یہ الگ سے ایک روایت ہے، یہ دیگر کتابوں میں آپ کو نظر آئے گی کہ اس کا عنوان مختلف ہے، بعض لوگوں نے عنوان دیا، بعض نے عنوان نہیں دیا، بعض لوگوں نے اس کو ایک عنوان کہتے ہیں۔ وہ کیا عنوان ہے؟ جنت میں جانے کے عوامل، جنت میں جانے کے عوامل یعنی اسباب، اس کو اس عنوان سے بھی لوگوں نے لکھا ہے، یعنی بعض تفسیر میں اس عنوان سے نہیں ہے، لیکن بعض جنہوں نے اس روایت کو لکھا ہے انہوں نے یہ عنوان بھی دیا ہے کہ جنت میں جانے کے عوامل یعنی اسباب۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر کسی میں یہ 3 صفتیں ہوں گی تو خدا روز قیامت اس کے ساتھ حساب میں آسانی کرے گا اور وارد بہشت کرے گا، وارد جنت کرے گا، یعنی وہ جنت جائے گا۔ اچھا اب یہ وہ روایت ہے جو پہلی میں بھی کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں اور آپ نے بھی یقیناً سنی ہوگی، لیکن کیونکہ آج بھی یہ موضوع کے مطابق میں اس کو بیان کر رہا ہوں، کیونکہ یہ روایت جب بھی یہ موضوع معافی کا جہاں پر بھی آپ دیکھیے گا، آپ تفصیلات میں جائیں گے وہاں یہ روایت آپ کو نظر آئے گی۔ وہ کیا روایت ہے؟ پیغمبر نے فرمایا 3 صفتیں اگر تمہارے اندر ہوں گی تو تم پروردگار 2 فائدے بتائیں، ایک کیا ہے کہ روز قیامت میں حساب کے وقت آسانی، ایک دوسرا کیا ہے کہ وارد بہشت ہوگا، جنت میں داخل ہوگا۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سی 3 صفتیں ہیں؟ اب دیکھیے 3 صفتیں کون سی۔ نمبر 1 پیغمبر نے فرمایا جو تم کو عطا نہ کرے، یعنی جو تم کو محروم کرے، نہ عطا کرے تم اسے عطا کرو، جو تم کو محروم کرے تم اسے عطا کرو، محروم وہی عطا نہ کرے جو تمہیں نہ دے، اور آسان کر دیتے ہیں جو تمہیں نہ دے تم اس کو دو، نمبر 1۔
नंबर 2, जो तुम पर जुल्म करे उसे माफ़ करो। यह हमारा मौजू है ना, माफ़। नंबर 3, जो तुमसे रिश्ता ना जोड़े, यानी इसको और आसान कर दे, जो तुमसे ताल्लुक़ ना रखे तुम उससे ताल्लुक़ रखो। जो तुमसे रिश्ता ना जोड़े तुम उससे रिश्ता जोड़ो। मतलब जो हमारे साथ कतई रहमी कर रहा है, हाँ, उसके साथ सिले रहमी करो। इसको और आसान कर दें, हाँ, जो आपके साथ कतई रहमी कर रहा है आप उसके साथ सिले रहमी करें। देखिए 3 चीज़ें जो पैगम्बर ने बयान की हैं। अब आप, मैंने तो बहुत आसान ही से पढ़ दिया और आपने शायद आसानी से सुन लिया, लेकिन है कितना मुश्किल। नंबर 1, दोबारा तौज़ीह देते हैं, जो आपको अता ना करे, जो आपको अता ना करे उसे। अब आप अपने ख़ानदान में, अपने माशरे में ऐसा देखा है आपने? बहुत सारे लोग हैं? बहुत सारे लोग। हाँ, आप देखिए, अगर कोई आपको ये पता चल जाए कि मुख्तलिफ लोगों को तोहफे ताइफ दिए गए, हमें नहीं दिए, पता चल जाए ख़ानदान में, मिसाल के तौर पे कहीं ऐसे मौजूद, बहुत से मौजूद आते हैं कि जहाँ पर अता हुआ है हमें अता नहीं दिया। आप हम क्या कहेंगे? कितने कितने ख़यालात उसके लिए हम निकालेंगे कि पता नहीं हमें क्यों नहीं दिया, हमसे क्या दुश्मनी है, हमारी पता नहीं कौन सी बात उनको बुरी लग गई। मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीज़ें पैगंबर फरमाते हैं, जो तुम्हें अता ना करे तुम उसे अता करो। और हम क्या कहते हैं, जब उन्होंने हमें नहीं दिया तो हम क्यों उनको दें? भाई, हमारा जवाब तो यही होता है। यहाँ पर भी यही है। अब देखें, ये 3 चीज़ें जो हैं प्रैक्टिकली बहुत आसान नहीं है, तभी जन्नत इतनी आराम से नहीं मिलेगी, तभी का जन्नत वारिद बहश्त होंगे और अल्लाह हिसाब किताब का आसानी करेगा। ये कि आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, ये कुर्बानी है कि कोई आपको नहीं दे रहा फिर भी आप उसको तोहफे ताइफ भिजवा रहे हैं, फिर भी आप उसके लिए दे रहे हैं। आपको पता है कि इसके बाद पैसा है, ये दूसरों को दे रहा है, मुझे नहीं दे रहा। mesela ख़ानदान में दोस्त है, बाबा आपने कहा चलो इसको हम भिजवाते हैं हमारी तरफ से तोहफा, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर हमें नहीं दे रहा तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो खैर इसको प्रैक्टिकली तौर पे देखना पड़ेगा, इसके मवारिद को। 1, 2 तुम पे जुल्म करे, ये भी बहुत मुश्किल है। किसी ने अगर आप पे जुल्म किया है तो आप, हम क्या माफ़ करो? कहा क्यों माफ़ करें, हम तो माफ़ नहीं करेंगे, इसमें हमने 1 लगाया, हम 2 लगाए। हम 2 लगाएं। और इसके भी मवारिद आपको अपने माशरे में नज़र आएंगे कि कहाँ पर हम, जहाँ पर जुल्म हो रहा है, हम पर जुल्म हो रहा है, हम उसे माफ़ करें। और ये बहुत से घरों में भी आपको नज़र आएगा। अब मैं मिसालें नहीं दे रहा कि ये कहाँ पर जाके बात आती है, लेकिन ये है, मुश्किल बहुत होता है। बहुत वक्त लोग शायद ये कि मौलाना हम कितना जुल्म बर्दाश्त करें, अगर खुदा ना खासा ऐसा जुल्म हो रहा है तो ये भी डिपेंड करता है। तो खैर ये भी एक चीज़ है कि इंसान, पैगंबर फरमाते तुम पे जुल्म हो तुम उसे माफ़ कर दो। और तीसरा क्या है, जो तुमसे कतई रहमी करे तुम उसके साथ सिले रहमी करो। ठीक रहा। अच्छा, अब आते हैं उसके बाद आइम्मा अलैहिस्सलाम की सीरत में माफ़ करने का। ये एक मौजू है कि आइम्मा अलैहिस्सलाम की सीरत में हम देखते हैं माफ़ करने के वाक़यात। और यहाँ पर हम यहाँ से शुरू करते हैं कि देखें, चौथे इमाम की सीरत में कई वाक़यात हैं, जिनमें से मैं आपके सामने सिर्फ़ 2 वाक़यात पढ़ूँगा चौथे इमाम के। एक चौथे इमाम का मशहूर वाक़या है कि जिसमें चौथे इमाम ने अपनी कनीज़ से कहा वज़ू के लिए पानी लेकर आओ। जब वो पानी लेकर आई वज़ू के लिए, और उसके हाथ में जो ज़र्फ़ था, जो लोटा था, लिखा है कि लोटा था, तो जब उसने वज़ू के लिए पानी दिया इमाम अलैहिस्सलाम को, तो वो कहते हैं उसके हाथ से लोटा गिर गया और इमाम के सर मुबारक पर लगा, तो चोट लग गई। तो उस वक्त फ़ौरन कहते हैं कि जब इमाम ने कनीज़ को देखा तो फ़ौरन उस कनीज़ ने क्या कहा, कनीज़ ने फ़ौरन कहा वल काज़िमीन अल ग़ैज़ा। कुरान की ये वाली आयत पढ़ी, आखिरी टुकड़ा पढ़ा। पहले वाला टुकड़ा अल्लज़ीना युनफ़िक़ून से नहीं पढ़ा, उसने कहाँ से पढ़ा? वल काज़िमीन अल ग़ैज़ा, यानी गुस्से को पी जाते, गुस्से को पिया। इमाम ने फरमाया मैंने अपने गुस्से को पी लिया। जैसी आयत पढ़ी, अब देखें बहुत तहम्मुल का काम है। फिर उसके बाद इमाम ने फरमाया मैंने अपने गुस्से, फिर कनीज़ ने कहा वलाफ़ीना अनिन्नास, और लोगों की ख़ताओं को माफ़ करने वाले हैं। फिर इमाम ने कहा मैंने तुझे माफ़ कर दिया। फिर उसके बाद कहते हैं कि फिर कनीज़ ने कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वालों को पसंद करता है, दोस्त रखता है। इमाम ने फरमाया जा मैंने तुझे राय खुदा में आज़ाद कर दिया। अब आप सोचिए इस छोटे से वाक़े में कितने पैगाम हैं, कितने पैगाम है कि अगर वो घर की कनीज़, जैसे आजकल हमारे यहाँ काम करने वाली है, आप और भी अफराद, ड्राइवर भी आ सकता है इसमें, कोई ड्राइवर को आपने काम का, वो भी आपके मातहत काम कर रहा है,
اور بھی افراد ہو سکتے ہیں، آفس کے اندر جو افراد ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے ماتحت ہیں. تو آپ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے اور اس میں آپ کو بھی نقصان تھوڑا پہنچ رہا ہو، آپ سوچیں آپ فوراً اس وقت ہمارا ریئیکشن کیا ہوگا، اور امام علیہ السلام کی سیرت میں اس کا ریئیکشن کیا نظر آتا ہے. اصل چیز کیا ہے کہ واقعے کو پڑھنے کے بعد اس پہ ہم نے دقت کرنی ہے، غور سے دیکھنا ہے کہ امام علیہ السلام کے اس واقعے میں، اور اس کے بعد ہم نے پھر اپنی زندگی میں دیکھنا ہے. آج دیکھیں، آج الحمدللہ ماشاءاللہ متدین ہونے کے ساتھ ساتھ جو بہت سی چیزیں ایسی ہیں، آیا ہم اپنی زندگی میں کتنا اس کو عمل کرتے ہیں. اگر آج ہمارا نوکر ہے، ڈرائیور ہے، کام کرنے والی ہے، اس سے کوئی گھر کی چیز ٹوٹ جائے، کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد کیا ریئیکشن ہوتا ہے ہمارا؟ ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کو ہم کتنا برا بلا کہہ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد بعض جگہوں پہ تو شاید یہ بھی ہو گیا اب تمہاری تنخواہ میں سے پیسے کٹیں گے، مثال کے طور پہ ایسا ہوتا ہے. بہت سی مثالیں ہوں گی ایسی. تو اب یہی ہے کہ انسان کی جو ماتحت ہے، یہ بھی خاص روایت میں بھی بہت آیا کہ جو تمہارے ماتحت ہیں، یہ الگ سے موضوع ہے کہ ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. چوتھے امام علیہ السلام کی سیرت میں آپ دیکھیں، ماہ رمضان کے درس میں جو بیان ہوتا ہے کہ امام کنیزوں کو، غلاموں کو بلاتے تھے، اور اس کے بعد پھر انہیں ماہ رمضان میں کیا تو جو طریقہ کار تھے امام ان کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے. تو یہ دیکھیں چوتھے امام علیہ السلام نے اپنی کی زندگی کا ایک اہم واقعہ کہ اگر ایک کنیز سے کوئی چیز کوئی خطا سرزد ہو گئی اور اس نے قرآن کی آیت پڑھی، تو امام علیہ السلام نے جو ہے اسے، جیسے وہ قرآن کی آیت پڑھتی گئی، امام نے کہا میں نے اپنے غصے کو پی لیا. پھر اس نے آیت پڑھی، امام نے کہا میں نے تجھے معاف کیا. پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی، امام نے کہا میں نے تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا. یہ دوسرا جو ایک اہم امام چوتھے امام کی زندگی میں دیکھیں ایک بہت اہم ہے نقطہ ہے، وہ کیا ہے؟ دشمن کو معاف کرنا. یہ بھی معاف کرنا ہے، دشمن کو بھی، اس میں دشمن بھی آتے ہیں. یہاں پہ خطا کار کی بات ہے، وہاں پہ دشمن ہے. اور لکھا کہ دشمن کو معاف کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے، اس کے لیے کمال صبر کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس میں انہوں نے جو مثال کیا دی، چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، کیا مثال دی انہوں نے کہ چوتھے امام نے اپنے بھائی کے قاتل کو پہچان لیا تھا، لیکن اسے درگزر کیا اور درگزر فرمایا اور اس کی مدد کی. وہ حاتم بن مروان، ہاں اس کو بھی وہاں مدینے کے اندر پناہ دی تھی. حاتم بن مروان وہ الگ تھا، وہ ایک الگ ہے، وہ الگ ہے. جناب علی اکبر کے قاتل کی بات ہو رہی ہے. جناب علی اکبر کے قاتل جب امام کو بتاتا ہے حسین بن نمیر، ہاں وہ ہے، وہ جناب علی اکبر. اس میں جو دشمن کی بات کر رہے ہیں وہ جناب علی اکبر کی. جناب علی اکبر کے جب دشمن آیا تھا امام کے پاس پناہ لینے، تو امام نے اس کی مدد بھی کی اور اسے معاف بھی کیا. اور یہاں تک تو مختصر ہے، دوسری کتابوں میں واقعہ پورا طولانی ہے. کھانا بھی دیا، اپنا گھوڑا بھی دیا. ہاں اس کے بعد پھر امام، پھر اس نے جب سب کچھ دینے کے بعد آخر میں اس نے ایک جملہ کہا تھا، آپ مجھے پہچانے نہیں، ہاں تم نے اپنے ضرب کے حساب سے کام کیا، میں نے اپنے ضرب کے حساب سے کام کیا. یعنی ایسا نہیں کہ میں تمہیں پہچانا نہیں ہے، یعنی اپنے بھائی کے قاتل کو معاف کرنا، اس کے بعد پھر اس کی مدد کرنا، یہ صرف ظرف امام علیہ السلام کا ظرف ہے. بس اماموں کے ہی ظرف ہے. یہ ہے جی، اماموں کے ہی ظرف. ہاں اماموں کے لیے ظرف ہے، لیکن ان کی سیرت سے کچھ ہمارے پاس تھوڑا سا تو آنا چاہیے نا. ہاں تھوڑا سا بھی آنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ پورا نہ آئے، لیکن اتنا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں جو ہمارے کام کرنے والی ہیں، ڈرائیور ہیں، جو ہمارے ماتحت جو افراد ہیں، ہم ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، ان کے خطاؤں کو، ان کی غلطیوں کو معاف کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں. تاکہ دیکھیے اگر وہ فرض کرے، اس کا ایک فائدہ بھی اس کو میں آپ کو فائدہ بتاؤں. اس کا ایک فائدہ کیا ہے کہ اگر وہ فرض کرے مسلمان تو ہے، اگر فرض کرے شیعہ نہیں ہے، آپ کا کردار اور اخلاق اور آپ کی سیرت دیکھ کر، آپ کا رویہ دیکھ کر وہ کہیں گے یار شیعہ کتنے اچھے ہوتے ہیں، یہ دیکھ کر وہ شیعہ ہو جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اس طرح اچھے اخلاق. امام علیہ السلام کی سیرت میں کیا ہے آپ دیکھیں، اخلاق کی جو گفتگو آتی ہے، جہاں پر یہ معاف کرنے کی گفتگو بھی آتی ہے، اخلاق میں سے اخلاق یہی ہے کہ معاف کرنا. تو وہاں پیغمبر کی سیرت، چوتھے امام کی سیرت، پانچویں امام کی سیرت، ائمہ کی سیرت میں کیا ہے کہ امام کے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ مسلمان ہو جائے. اس زمانے میں مسلمان کا مسئلہ تھا کہ وہ کافر آتے تھے یا مسلمان نہیں ہوتے تھے. اتنا اچھا اخلاق دیکھ کر جو یہودی ہوتے تھے وہ مسلمان ہو جاتے تھے، یا معجزہ دیکھ کر ہوتے تھے. 5 دفعہ معجزے کی بھی واقعات ہیں. یہاں پر کیا ہے، یہاں پر ہماری اپنی زندگی میں وہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، رسول کو مانتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن مذہب تشیع اختیار نہیں کیا اس نے.
تو ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے کردار سے ہمارے اخلاق اور کردار سے جو 2 سال 5 سال اگر آپ کے پاس کام کرنے والا ہے کام کرنے والی ہے تو وہ کم سے کم اگر آپ کے اخلاق اور کردار دیکھ کر کہ اگر اس سے ایسی کوئی خطا ہوئی آپ نے معاف کر دیا اس کے ساتھ اچھے طریقے سے برتاؤ کر رہے ہیں تو وہ کل کو یہ کہے کہ ہاں دیکھو شیعہ کتنے اچھے ہوتے ہیں اور یہ مذہب کتنا اچھا ہے، ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ یہ اچھا اخلاق جو ہے وہ آپ کے لیے دوسروں کے لیے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ یہ سبب بھی بن جائے، جیسے معصومین علیہ السلام کی سیرت میں نظر آتا ہے اور تاریخ میں اور بھی بہت سے واقعات ہیں۔ نہیں معاف کیا تھا، لکھا ہے کہ معاف کیا تھا، تبھی تو آئے گا، لکھا ہے دشمن کو معاف کر دینا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ اور اس کے بعد لکھا یہ اس لیے کہ یہ کمال صبر کی ضرورت ہے، اس میں کمال صبر کی ضرورت ہے۔ اپنے بھائی کے قاتل کو معاف کیا اور اس کو پہچان بھی لیا تھا، اس کے بعد انہوں نے اس کو معاف کیا تھا۔ سر اس میں کہہ رہے ہوں گے آپ معاف کرنا کہ نہیں وہ اس میں انہوں نے کھانا بھی دیا گھوڑا بھی دیا؟ نہیں معاف دشمن کو معاف کر دیا اس وقت تو ہاں روایت میں بھی ہے کہ وہ جب امام کی خدمت میں آئے، میں نے کہا نا میرے پاس جو یہ والا واقعہ تھوڑا مختصر ہے لیکن کتابوں میں جو واقعہ طولانی ہے پورا، جو اس میں ہے کہ اس نے امام نے اس کو سواری بھی دی، امام نے اس کو پہچان بھی لیا، جب وہ جاتے وقت کہنے لگتا آپ نے مجھے نہیں پہچانا، تو امام نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، میں نے تجھے پہچانا ہے۔ اس کے باوجود امام علیہ السلام نے اس کا اتنا خیال کیا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں کہ معاف بھی کیا تھا۔ اچھا اب آتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیے یہاں پر ایک اور واقعہ ہے، یہ ہے چھٹے امام کی سیرت میں واقعہ۔ چھٹے امام کی سیرت میں کیا واقعہ ملتا ہے کہ چھٹے امام نے اپنے ایک غلام کو، جو نوکر تھا امام کا غلام تھا، آپ نے اس کو کسی کام کے لیے بھیجا اور وہ بہت دیر ہو گئی تو امام علیہ السلام جب اس کی تلاش میں نکلے تو کیا دیکھا امام نے؟ وہ سو رہا ہے۔ اگر اچھا آپ بتائیے آپ ہم ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، فرق ہے نا، آپ اور ہم ہوتے اگر آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے والی ہے، البتہ آپ وہی مولانا اتنے بڑے گھر تو نہیں ہے لیکن ایک مثال ہے کہ اگر آپ نے اس کو کہا وہ جا کے کسی کمرے میں آ کے بیٹھ گئی اور اس کی آنکھ لگ گئی، ہو سکتا ہے، اور آپ اس کو مسلسل آوازیں دے جا رہی ہیں وہ نہیں آ رہی، آپ کو جب نظر آئے گی سو رہی تو آپ کو اس وقت ریئیکشن کیا ہوگا؟ پھر آپ کا اس وقت ریئیکشن جو ہوگا وہی تحمل والی بات ہے، وہی تحمل ہے، وہی سیرت امام ہے۔ اب دیکھیں امام علیہ السلام نے اسے آوازیں دی، وہ نہیں آ رہا تھا، دیکھا امام جب اس کی تلاش میں لے دیکھا وہ سو رہا ہے تو امام نے اس کے قریب کھول کے کیا کام کیا ہے؟ ہوا پنکھا، جیسے کہتے ہیں نا پنکھا، جو امام علیہ السلام نے پنکھا دیا تو اس سے ہوا دی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ پھر امام علیہ السلام نے دیکھیں اس کو ایک درس دیا، ایک جملے کے اندر درس، لیکچر نہیں دیا اس وقت کھڑے ہو کے کوئی، جو جملے کیا ملتے ہیں، امام علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہاں امام علیہ السلام نے کیا کہا؟ امام علیہ السلام نے کہا کہ امام نے کہا تیرے لیے سزاوار نہیں ہے، یعنی اردو میں ہم اپنے سے تجھے زیب نہیں دیتا، تجھے چیز سزاوار نہیں ہے، تجھے چیز زیب نہیں دیتی، سزاوار نہیں ہے کہ تو دن اور رات دونوں میں سو، بلکہ تجھ کو رات کو میں نے آزاد کر دیا ہے تاکہ تو رات کو اس لیے آزاد کہ تو استراحت کر، رات کو تجھے میں نے آزاد کر دیا تاکہ تو رات میں سو اور دن میں جو ہم تو اس سے استفادہ کریں، یعنی تو دن میں جو ہے جو ہمارا کام کریں۔ اب آپ دیکھیں یہ بھی بہت چھوٹا واقعہ ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ آیا ہم نے اس کو اپنی پریکٹیکلی زندگی میں کتنا عمل کیا؟ بس کتنے واقعات ایسے ہیں جو آپ نے مجالس میں سنے ہوں گے، پڑھے جاتے ہیں، اس درس میں سنے ہوں گے، یہ ریپیٹ بھی ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ ریپیٹ نہیں ہوتے، واقعات بھی ریپیٹ ہوتے ہیں، روایت بھی ریپیٹ ہوتی ہے، آیات بھی ریپیٹ ہوتی ہے، لیکن اہم ترین چیز کیا ہے کہ آیا وہ ہم 4 سال سے درس میں جا رہے ہیں، القائم کے درس میں شرکت کر رہے ہیں، 5 سال ہو گئے، لیکن آیا ہم نے اپنی زندگی میں اس صفت کو کتنا لیا ہے نہیں لیا؟ اہم یہ ہے کہ آیا ہمارے سامنے اگر کوئی ہمارا نوکر ہے، ماتحت، ہمارے ماتحت جو کام کر رہا ہے، نوکر ہے، نوکرانی ہے، بہت سے افراد ہیں، ڈرائیور ہے، اور بھی جو افراد دفتر میں کام کرتے ہیں، جب ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے یا ان سے جو غلطی ہو جاتی ہے اس وقت ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ بہت مہم ہے۔ آیا اس وقت ہم نے اپنے غصے کو پی لیا؟ آیا ہم نے اس کو معاف کر دیا؟ یا آیا نہیں ہم نے اس کو بہت سنا دی، جیسے ہم اپنے بہت آسان الفاظ میں ہم نے اس وقت اپنے غصے کو کنٹرول کیا ہے نہیں کیا؟ اس وقت ہم نے اس کی خطا کو معاف کیا ہے نہیں کیا؟ یہ بس مہم ہے کہ آیا ان روایتوں اور واقعات سے ہمیں کیا درس ملتا ہے۔ اور اس آخری میں واقعہ سنا کے پھر ایک اور موضوع پر آ جاؤں۔ تیسرا اور آخری واقعہ جو ہے، ویسے تو بہت سے واقعات ہیں آج کے لحاظ سے، کہ اس کی بہترین مثال کون سی ہے؟
کربلا میں جناب امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جناب حر کی. جناب حر امام حسین کی خدمت میں آئے تو امام حسین علیہ السلام نے ساری کہا کہ میں رحمۃ اللہ عالمین کے بیٹے کی خدمت میں آیا ہوں, کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ تو امام حسین نے یہ کہا تو اسے, کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا, تو دنیا میں بھی میرا بھائی اور آخرت میں بھی میرا بھائی. آپ دیکھیے یعنی وہ شخص امام حسین علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہے کہ جو واقع کربلا کی ابتدا سے جیسے بیان کیا جاتا تھا, واقع کربلا کی یعنی واقع کربلا کی ابتدا کے جو مصائب پڑھے جاتے ہیں کہ ہر موقع پہ حر موجود تھا, اور اس کے بعد یعنی ان تمام چیزوں میں وہ شریک تھا. لیکن اس کے بعد دیکھیے اس نے تمام تفکر کیا, فکر کیا, اور جب اپنی خطا پہ پشیمان ہوا تو پیغمبر امام حسین صاحب کی جب خدمت میں آیا تو امام حسین السلام نے اس کے کہا کہ تو میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں, اس کے خطا کو معاف کیا. اور دیکھیے پھر اس کا اجر و ثواب کیا ہے کہ اسے وہ امام حسین السلام کے جانثاروں میں اس کا نام لکھا گیا, اور آج الحمدللہ ان کا روزہ ہے کہ جہاں پہ لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں. تو آپ دیکھیے امام حسین السلام, اس میں امام حسین السلام نے یعنی دو چیزیں, ایک یہ کہ انسان معافی مانگے سامنے سے کہ مجھ سے خطا ہو گئی, کتنی بڑی خطا آپ سوچیں, یعنی اس سے اینڈ ہے. اس کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بھئی تم نے اتنی بڑی خطا کیا میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. یعنی یہ ایک مقام ہے ہمارے لیے کہ اگر ہماری زندگی میں اگر کوئی ہمارا کوئی نقصان کر دیتا ہے یا ہمارے بات نہیں مانتا یا کوئی بھی چیز ایسی, تو وہ اس سے بڑی خطا تو نہیں ہے جو حر نے کی. جب وہ معاف ہو سکتی ہے تو یہ بھی معاف ہو سکتی ہے. ہم کیوں اپنے دل میں یہ لے کے بیٹھے کہ ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے. میں یہاں پہ ایک جملہ کوٹ کر دوں, خداوند متعال نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا, موسیٰ 3 چیزیں کہی تھیں, ان 3 چیزوں میں 2 چیزیں کیا ہیں. پہلی چیز ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا, موسیٰ جب تم کسی پہ احسان کرو تو اس کو مت لے جاؤ. کیوں کہ جب ہم بھی تم پہ احسان کرتے ہیں ہم نہیں کرتا. دوسرا کہا موسیٰ جب تمہارے پاس میری مخلوق میں سے کوئی آئے, جب اس سے خطا ہو جائے اور وہ تمہارے پاس آ کے معافی طلب کرے تو تم اسے معاف کر دو. کیوں کہ جب تم سے خطا ہوتی ہے تو ہم بھی تمہیں معاف کر دیتے ہیں. اب دیکھیں نبی خدا کی گفتگو. تو اب یہ انسانی زندگی کا ایک اہم کردار ہے. اب میں نے کہا نا اجتماعی زندگی میں زیادہ ہوگا, انفرادی زندگی میں آپ کا کسی سے تعلق نہیں تو نہیں ہوگا, لیکن جب آپ کا تعلق اجتماعی زندگی میں گھر میں بھائی بہن میاں بیوی بچے دوست احباب اسکول استاد شاگرد محلے دار خاندان, یہ تمام جگہ پہ سوشل لائف تمام جگہ پہ یہ تمام چیزیں پیش آنے والی ہیں. کیا کہیں انسان کسی سے خطا ہو جائے گی اس کو معاف کرنا ہے. جی معاف کرنے کا کیا کرائٹیریا ہے, مطلب اس کو اسی کے جیسا جواب نہ دیا جائے, اس کو اسی کی جیسی حرکت کر کے اس کو نشلا نہ دکھایا جائے, یا کوئی بڑی حرکت کر کے اس کو نقصان نہ پہنچایا جائے, یا بھول جائے نہیں بھول جائے. یار معاف کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کی مثال کے طور پہ کسی نے آپ پہ ظلم کیا, اب اس کی مثال میں چلیں سمجھانے کے دیتا ہوں, ساس بہو کی مثال لے لیں, یہ زیادہ کامن مثال ہے, مثال دے دیتا ہوں ریگولری مثال. اگرچہ جو واقعات سننے میں آتا ہے ہم اس کی بات پہ ابھی بحث کرتے ہیں کہ ایک ساس سے فرض کرے اپنی بہو پہ ظلم کیا. اب ظلم کیا تھا وہ معلوم نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ ظلم نہ بھی ہو, لیکن وہ سمجھ رہی مجھ پہ ظلم کیا, فرض کر لیتے ہیں بھی. آیا اس یعنی ایسا کام کرا یا مارا مثلا, یا کوئی بھی کام جسے ہم ظلم شمار کریں, چلے کوئی ایسی بات جسے ہم ظلم شمار کر سکتے ہیں کہ آپ کا عرف کہ ہاں یہ ظلم ہوا, فرض کرتے ہیں کسی نے کہا یہ ظلم ہے, اس پہ یہ ظلم ہو رہا ہے, ناجائز ہو رہا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں ہاں یہ ناجائز ہے ظلم ہے. اب اس جو لڑکی ہے اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. کیا آپشن ہے اس کے پاس؟ ایک ہی آپشن ہے, خاموش رہے اور معاف کر دے. خاموش تو الگ چیز ہے. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ اس لڑکی کو کیا کرنا چاہیے؟ معاف کرنا چاہیے. ہاں یہ تو ہے نا کہ وہ تو آپ بتا دیں کہ بھائی یہ ظلم ہو رہا ہے, اس کے باوجود بھی وہ مان نہیں رہی. بھائی فرض کرے بعض جگہ ایسا ہے کہ وہ مان ہی نہیں رہی, وہ کہہ رہی میں صحیح ہوں, بھائی ایسا ہونا چاہیے. خدا نہ خاصا بعض اوقات کیا ہوتا ہے, میں اس لیے یہ مثال دے رہا ہوں کہ پریکٹیکلی مثال ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بھائی اگر شوہر کیا کہتا ہے کہ بھائی میری مجبوری ہے میں کچھ نہیں کر سکتا مثلا, یا وہ بولے میں ٹھیک ہے الگ گھر لے کے دو. اینڈ یہی ہوتا ہے کہ اتنے زیادہ فساد ہو جاتے ہیں گھروں میں کہ جس کی بنا پر وہ جو الگ رہنے لگتے ہیں. یا تو یہ مسئلہ, یا وہ کہ بھائی ٹھیک ہے چند عرصہ ہے والدہ میری, میں ان کے سامنے بد اخلاقی نہیں کر سکتا, یا میں ان کو سمجھا رہا ہوں لیکن نہیں سمجھ رہی وہ, مثال کے طور پر. تو اب اس لڑکی کے لیے کیا حکم ہے؟ سوال یہ کہ
اس کے پاس آپشن ہے کہ فعلاً کو تحمل کرے، اپنی زندگی کو بچانا ہے، گھر بچانا ہے، تو فعلاً چند عرصے پھر اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. لیکن سوال آپ کا یہ کہ وہ لڑکی کیا کرے گی، اس کے بعد آپشن ہی نہیں ہے. آپشن یہ معاف کرنے کا، ظلم کے اوپر معاف کرنے کی بات یہی ہے. خدا نے کہا تھا اس نے ظلم کیا تو ہم اس کو ریئیکشن میں اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے، تو وہ ظلم ہو گیا، پھر ہم نے معاف ہی نہیں کیا، ہم نے اس کو جواب دے دیا. جب جواب دے دیا تو پھر معاف نہیں ہوا وہ. جی دوسری چیز یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پہ چھوڑا، تو اللہ پہ چھوڑا مطلب معاف نہیں کیا، آپ نے اللہ پہ چھوڑ دیا، آپ چاہ رہے ہیں کہ اللہ. آپ یہ ایک سوال ہے کہ یہ آیا اللہ پہ چھوڑنے کے بعد اس کو معاف نہیں کیا، یعنی اس کو معافی کے کیٹیگری میں نہیں. کیا ہو سکتا ہے اللہ اس سے بدلہ لے لے؟ یعنی اللہ تو لے گا، کیونکہ اللہ پروردگارہ تو اس سے حساب لے. معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں پروردگار تو اس سے حساب لے، اس کا مطلب ہے کہ اب ہم نے معاف تو نہیں کیا نا. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ ہو سکتا ہے کہ بھائی کہیں نہ کہیں اس کو اس کا جواب دے گا، کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو اللہ پسند بھی نہیں کرتا، اور دنیا میں بھی ان کا انجام ہوگا. بہت ساری جگہوں پہ آئے گا کہ جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا ہے اس کو دنیا میں بھی اس کو سزا ہے، آخرت میں بھی ہوگی. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا چیزیں. تو اب ہمارے معاشرے کے اندر جو ظلم ہے، جو پریکٹیکلی طور پہ جو بہت سی مثالیں گھروں کے اندر ہے، اس میں سب سے بیسٹ یہ کہ انسان انصاف سے کام لے، سمجھائے کہ بھائی یہ ظلم ہے. اگر وہ ظلم ہو رہا ہے تو بشرط یہ، میں نے اس سے بار بار کہا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ساس کہتی ہے کام اس کو کرنا ہے، وہ کہتی ہے مجھے نہیں کرنا، وہ زبردستی جب کرواتی ہیں تو کہتے ہیں ظلم ہے. تو اب سوال ہے کہ وہ تو ظلم وہ کہتی ہے ظلم نہیں، وہ کہتا ہے ظلم ہے. تو اب اس سے میں نے کہا کہ پہلے یہ ثابت ہو کہ یہ ظلم، اس کے بعد پھر بحث آئی آگے. سر اگر ہم معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تھوڑی معاف کرتا ہے. نہیں، اللہ اس کو یہ کہے کم سے کم، ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا ہم نے تم کو معاف کیا، تو اللہ نے بھی معاف کر ہم نے دیا. معاف کر دیا اس کو، لیکن وہ اللہ یہ کہتا ہے کہ تم نے میرے اس بندے کے ساتھ، اس نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن تم نے اس بندے کے ساتھ کیوں زیادتی کی؟ نہیں تو پھر اگر زیادہ ظلم ہے کوئی مطلب نہیں، کوئی بھی ظلم ہے، کوئی بھی ظلم ہے، اگر آپ نے معاف کر دیا تو اللہ پھر اس کو معاف کر دے گا. کر دے گا. اللہ معاف کر دے گا، کیونکہ بندہ کہہ رہا ہے پروردگار میں نے اس کو معاف کر دیا، بس اب اس کو حلال ہے. جس کو ہم لوگ کہتے ہیں میرے لیے یعنی ہم نے اس کو معاف کر دیا. اب کیوں؟ اس کی وجہ کہ جو انسان معاف کر رہا ہے نا اس کو بھی بہت اجر و ثواب ملے گا. وہ ابھی موضوع آ رہا ہے کہ ہاں وہ خدا کے خاطر معاف کر رہا ہے یا اپنے پر ہونے والے ظلم کو معاف کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے پروردگار یہ ظلم جو مجھ پہ ہوا میں نے معاف کیا، میں نے اس کو معاف کیا. جس کی بنا پر اگر ظلم اس بنا پر اس معاف کرنے والے کے بھی پروردگار اس کو اجر و ثواب دے گا اس کے ظلم کے عوض میں، کہ جو اس پہ اتنا ظلم ہوا اس کے عوض میں اس کو ثواب دے گا. میں نے کہا نا ظلم مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں. یہ سر ایک بات ہے کہ ہم جیسے دعائیں کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں تو اس میں باقاعدہ یہ الفاظ ہیں کہ جو ہمارے ساتھ زیادتی کرے والا تو اس کے ساتھ بھی زیادتی کرنا ہے، اس سے کیسے ہی بدلا رہے گا. تو یہاں اتنی سختی سے بات کیوں ہوتی ہے؟ وہاں پہ ڈپینڈ کرتا ہے موضوع کون سا ہے، دیکھنا پڑے گا موضوع کون سا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں دیکھیں نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں روایت میں آپ کو ایک بات بتاؤں، روایتوں میں بعض اوقات ابھی آئے گا اگلے شاید موضوع میں بھی کہ معصومین نے بھی نفرین کی ہے. سر مولا نے 25 سال خاموشی میں گزارے. ہاں لیکن نہیں بدعا تو دیں گے نا. نہیں بدعا دیں، مطلب بدعا سے مراد یہ کہ نہیں وہاں صبر کیا مولا نے. 25 سال بدعا نہیں دی مولا نے. مطلب یہ دو کہنا چاہ رہی ہے نا دعائیں نہیں، میں اس کا وجہ بتا رہا ہوں. دیکھیں ہے وہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے. میں اس کا بعض اوقات دیکھنا پڑے گا وہ دعا کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے. لیکن ہماری موضوع جو معاف کرنے والی ہے اس میں یہ ہے کہ پروردگارہ خداوندہ، کیونکہ خدا معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے. اب مجھ پہ کسی نے ظلم کیا، میرا نقصان کر دیا کوئی بھی مثال کے طور پر، تو ہم نے کہا خداوندہ ہم نے معاف کیا ٹھیک ہے. اب میں کہوں نہیں پروردگار ہم تو معاف نہیں کریں گے. اچھا اب ڈپینڈ یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ ہے کہ آئے گا بھی دوسرے جلسے میں کہ اور بعض کتابوں میں بھی پیغمبر یعنی ائمہ علیہ السلام سے نفرین بھی آئی ہے. وہ الگ موضوعات ہیں، وہ کسی اور ذمے معاف کرنا. بعض اوقات دیکھیں نا بعض اوقات ہوتا ہے کہ معاف کر سکتے تھے نہیں معاف کیا. اب یہ ایک الگ موضوع ہے. جس کی ایک مثال میں آپ کو دے دوں، ابن ملجم امیر المومنین کے ساتھ تھا نا، وہاں پہ کیا کہا نہیں امیر المومنین نے کیا کہا جناب حسن سے، امام حسن سے کیا کہتا ہاں وہاں پہ معاف کر سکتے تھے، لیکن وہاں پہ قصاص کا مسئلہ تھا کہ اس نے بھی مجھے ایک ضرب لگائی ہے تم بھی ایک ضرب ہی لگانا. تو موارد الگ الگ ہے، اور معصوم کا جو فعل ہوتا ہے وہ ہمارے لیے حجت ہوتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. ہم یہ یہاں پہ سوال نہیں کر سکتے کہ مولانا علی نے کیوں معاف نہیں کیا، یہ ہمیں حق نہیں ہے. ہاں کیونکہ معصوم کا قول ہے، معصوم بہتر سمجھتے ہیں یہاں پہ ان کو کیا کرنا تھا، یہ ہمارے لیے حجت ہے. یہ کہنا مقصد ہے. بہت سارے آپ دیکھیے گا واقعات میں، تاریخی واقعات میں یہ سب چیزیں ہیں.
ٹھیک ہے. یہاں پر ہماری بات جہاں تک ایک مکمل ہو. اور آخری موضوع وہ ہے کہ معاف کرنا روایات کی روشنی میں. معصوم علیہ السلام کی روایت کی روشنی میں انسان اگر معاف کرے تو کیا ہے؟ معاف کرنے کا پہلا فائدہ میں اس کو یوں بیان کروں. معاف کرنے کا پہلا فائدہ کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں ایک دوسرے کو معاف کرو, درگزر کرو, تاکہ تمہارے درمیان کینہ ختم ہو جائے. اب دیکھیے نا, آپ اپنے اس کو اگر آپ آئیے اس کو پریکٹیکل لائف میں بار بار کیوں کہتا ہوں یہ جملہ, اس لیے کہ انسان کی زندگی میں اہم چیز عمل ہے. پڑھ لینا سن لینا ایک الگ موضوع ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو ہم نے عمل کتنا کیا. اس لیے بار بار یہ جملہ تکرار ہوتا ہے کہ اب دیکھیے اگر آپ ایک دوسرے کو معاف کر دیں تو پہلا فائدہ, ایک فائدہ کیا ہے؟ کینہ ختم ہو جائے گا. آپ کے دل میں کچھ ہے ہی نہیں. اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ آپ کے دل میں رہے گا. سوچتے رہیں گے. ہاں نہیں, اور اس کے بعد جب موقع ملے گا تو بدلا لے لیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ آپ نے اپنے دل میں رکھا ہوا. اگر آپ نے اپنے دل میں نہیں رکھا, معاف کر دیا, تو کینہ جب ختم ہو جائے گا تو آپ کے پاس قدرت آ گئی. دیکھیں معاف کرنا دو طرح سے, ایک قدرت, آپ کے ابھی قدرت نہیں ہے تب بھی آپ نے معاف کر دیا. ایک دفعہ کہ قدرت ہے تب بھی آپ معاف کریں, یہ زیادہ فضیلت والا ہے. یہ زیادہ آیا ہے کہ آپ کے پاس قدرت ہو بدلہ لینے کا, انتقام لینے کا, تب بھی آپ معاف کریں. اس سے کہا گیا ہے کہ یہ ہے. اور یہاں پر کیا ہے اس روایت میں کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو معاف کر دو. کیوں؟ تاکہ کینہ ختم ہو جائے. ایک فائدہ. دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اگر کوئی تم پہ ظلم کرے اسے معاف کرو, خدا اس کی جگہ تمہیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا کرے گا. اب دیکھیے دوسرا فائدہ کیا ملا؟ دنیا اور آخرت میں عزت. پہلا فائدہ کیا تھا؟ کینہ ختم ہو گیا. اب آئیے تیسرا, جو کوئی بھی تم بھی اب جو کوئی بھی بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہو پھر بھی معاف کرے تو روز قیامت میں خدا کیا لکھا ہے؟ خدا اس کی خطا کو معاف کرے گا. اب آئیے یہاں پر تیسرا فائدہ کیا ہے؟ تیسرا فائدہ یہ کہ انسان قدرت رکھتا ہو اس کے باوجود بھی معاف کرے. تو تیسرا فائدہ یہ ہے, پیغمبر معصوم فرماتے ہیں کہ روز قیامت خدا اس کی خطاؤں کو معاف کرے گا. بھائی اس نے بھی تو کوئی خطا کی ہے, اس کی بھی تو غلطیاں ہیں, اس کو کون معاف کرے گا؟ اگر اس نے دوسروں کی خطاؤں کو معاف کیا ہے, دوسروں کی غلطیوں کو معاف کیا, تو اس کو کیا فائدہ ملے گا؟ روز قیامت میں پروردگار عالم اس کی غلطیوں کو معاف کرے گا. یہ ایک فائدہ, تیسرا فائدہ یہ ہو گیا. چوتھا کیا فائدہ ہے؟ دو بہترین نیکیاں, قدرت رکھتے ہوئے معاف کرنا اور ضرورت مند کو عطا کرنا. یہ دو بہترین نیکیاں لکھی گئی ہیں روایت میں کہ بہترین نیکیاں کیا ہیں؟ دو بہترین نیکیاں, قدرت رکھتے ہوئے معاف کرنا اور ضرورت مند کی حاجت کو پورا کرنا. اور اس کے بعد آخری چیز, بہترین کون لوگ ہیں؟ جو لوگ خطاؤں کو معاف, بدترین کون لوگ ہیں؟ یعنی کون لوگ بدترین ہیں؟ وہ بھی دو لکھے ہیں, جو خطاؤں کو معاف نہ کرے اور عیب اور خطاؤں کو پوشیدہ نہیں رکھتے, یعنی اس کو آشکار کرتے ہیں. یہ بدترین لوگ ہیں. معاشرے میں بدترین لوگ کون ہیں؟ جو خطاؤں کو معاف نہ کرے اور عیب اور خطا کو پوشیدہ نہ رکھے. یہ دو نیکیاں جو ہیں, دو بدترین افراد ہو گئے. تو دیکھیں آج کی ہماری جو گفتگو تھی, بہت آخری جملات, کہ ہم نے آپ کے سامنے معافی کے حوالے سے کہ انسان ایک دوسرے کو معاف کرے, اس کے حوالے سے قرآن کی روشنی میں 4 آیتیں پیش کی, احادیث پیش کی, تاریخی واقعات, چھٹے امام کے چوتھے امام کے امام حسین کے واقعات بھی پیش کی کہ دیکھیں ہمیں ائمہ کی سیرت میں معاف کرنا نظر آتا ہے, قرآن کی روشنی میں بیان کیا. اور اس کے بعد آخر میں معاف کرنے کے 3-4 فائدے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے. والآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.